خداوند کے بابرکت زندہ فتح مند نام میں آپ سبوں کو سلام۔ ایک بات یاد رکھیں، یو آر دا چیف کنسرن آف گاڈ۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا بہت کچھ سوچے ہوئے ہیں اور بہت کچھ آپ کے لیے وہ پلانز رکھتا ہے۔ خدا کے منصوبے آپ کے لیے بڑے ہیں، اس لیے کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ شاید ایک عرصہ ایک ٹائم جو ہے ہو چکا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہے، آگے نہیں آ رہے۔ یاد رکھیں، جو اس کا ٹائم ہے، جو اس کی مرضی ہے، وہ وقت پر پوری ہوگی اور کوئی آپ کو جو ہے وہ پیچھے نہیں کر سکتا۔ آمین۔ سو آئیے میرے عزیزو، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، عہد عتیق میں سے دوسرا سلاطین کی کتاب، اس کا 6واں باب کو آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسائپلشپ ایسینشلز، شاگردیت یہ لازمی ہے، شاگردیت ضروری ہے، شاگرد ہونا انتہائی اہم ہے۔ یہ جو بتا رہا ہوں یہ اس کا اردو میں معنی ہے، اس کے اور بھی بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سبوں کے لیے جس چیز کو ہم نے سمجھنا وہ یہ ہے کہ شاگرد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ سو یہ آج کی جو ہمارا سیمینار ہے یہ یوتھ سیمینار اس کو نام دیا گیا، تاکہ یوتھ، تاکہ نوجوان، تاکہ چھوٹا، تاکہ بڑا ایک بات کو سمجھ لے کہ وہ شاگرد ہونے کے لیے بلایا گیا۔ ہاللیلویا۔ سو ہم شاگرد ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ دوسرا سلاطین کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی 8ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، اور یوں لکھا ہے، اور شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا میں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا، خبردار تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہے۔ اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا، آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اور یہ فقط ایک یا 2 بار ہی نہیں، اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ اس نے کہا، جا کر دیکھو وہ کہاں ہے، یعنی الیشا نبی کہاں ہے، تاکہ میں اسے پکڑوا منگاؤں۔ اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ 2-3 میں ہے۔ 2-3 ایک جگہ کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے۔ یوسف بھی یہیں پر ہی تھا۔ ہم دیکھیں گے اس کو، اگر موقع ملا تو ضرور اس پر بات کریں گے۔ آگے لکھا ہے 14ویں آیت، تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا۔ سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟
اس نے یعنی الیشا نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ اور جب اس کی طرف آنے لگے تو الیشا نے دعا کی اور کہا، میں تیری منت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دے۔ سو اس نے جیسا الیشا نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ جو پیسج ہم نے لیا ہے یہ بہت اہم ہے ایک نوجوان کی زندگی کے لیے، ایک ینگسٹر کے لیے، ایک نوجوان رہنما اور خادم کے لیے، ایک ایسے مسیحی کے لیے جو رہنمائی چاہتا ہے، ایک ایسا رہنما جو آگے بڑھ رہا ہے، جس کو خدا آگے لے کر آ رہا ہے، جس کی زندگی میں خدا کی محبت، جس کی زندگی میں خدا کا منصوبہ ہے۔ آج ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سبھی خدا کے بلاوے میں شامل ہیں، اور خدا نے ہم سبوں کو یہاں پر بلایا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں اور سمجھ سکیں کہ خدا آج کے نوجوان سے کیا کہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو ہم نے پڑھا شاہ ارام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا۔ شاہ ارام موجودہ سیریا ملک شام کا بادشاہ اسرائیل کے بادشاہ سے لڑ رہا تھا، ان کا مخالف تھا، ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دشمن بادشاہ اسرائیل کے بادشاہ کے خلاف، خدا کے چنے ہوئوں کے خلاف، خدا کے برگزیدوں کے خلاف، خدا کے پسندیدوں کے خلاف، خدا کے لوگوں کے خلاف سکیمنگ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ سکیمنگ کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے، اسرائیل کے بادشاہ پر حملہ کیا جائے۔ یہ دنیا کے منصوبے، یہ دنیا کی سکیمنگ ہے کہ راست باز کو پکڑا جائے، راست باز کو گرایا جائے، راست باز کی راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں، راست باز کو نقصان پہنچایا جائے، پھنسایا جائے، انہیں گرا دیتا جائے۔ یہ دنیا کے منصوبے ہیں، اور یہی کچھ یہاں پر دشمن بادشاہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ جن کے ساتھ خدا کھڑا ہے، وہ جن کی کمک زندہ ہے، وہ جن کا خدا زندہ ہے، دشمن آئیں گے، اپنے وار کریں گے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ اس بات پر پر امید رہیں کہ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا اور نہ سوئے گا، وہ جاگ رہا ہے۔ ہوا یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جب سکیمنگ کی گئی، پلاننگ کی گئی، خدا کا روح مرد خدا الیشا کو، مرد ایمان الیشا نبی کو، جو کہ ایک بڑا نبی ہے، جس کی معرفت بہت سے معجزے ہو چکے ہیں، جو کہ ایلیا کا شاگرد ہے، جس کے نام کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے، یہوہ نجات دہندہ ہے، جس نے 50 سال خدمت کی اور بہت سے معجزے کیے خدا کی قدرت سے، روح القدس کی رہنمائی میں، مسح کی بدولت، اور بہتوں کے لیے بہت سے کام کیے اور ثابت کیا کہ ایک نبی ہے، ایک شخص ہے اسرائیل میں جو جاگ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کے سیشن کا جو ٹاپک ہے، جو بیسک ٹاپک ہے وہ ہے ڈسائپلشپ ایسنشیلز۔ لیکن ڈسائپلشپ ایسنشیلز کے اندر
اس امبریلا کے اندر ہمارا ٹاپک ہے آنکھیں کھول دی. ہاللیلویا. آنکھیں کھلی ہوئی آنکھیں, اوپن آئیز. ڈسائپلشپ ایسنشلز کے لیے انتہائی اہم بات, ایک شاگرد کے لیے بہت اہم اور ضروری بات کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوں. ہاللیلویا. اب اسرائیل کے اس ملک میں ایک نبی موجود ہے جس کا نام الیشا نبی ہے. یہ جاگ رہا ہے, اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. جو کچھ اس ملک کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف بنی اسرائیل کے پلاننگ کی جاتی ہیں, یہ ساری پلاننگ مرد خدا کو پتہ چل جاتی ہیں, اور مرد خدا بنی اسرائیل کے بادشاہ کو بتا دیتا ہے. اور یوں ہر بار بہت دفعہ بنی اسرائیل کا بادشاہ دشمن کے ہاتھے نہیں چڑھتا اور بہت دفعہ بچ جاتا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے, نوجوانوں کے لیے پیغام, وہ جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ جو ڈسائپلشپ کے اندر نہیں ہے, وہ جو کسی کے شاگرد نہیں ہیں اور ہونا نہیں چاہتے, یاد رکھیں کہ دشمن موجود ہے اور وہ صرف سویا نہیں ہوا بلکہ وہ اسکیمنگ کر رہا ہے, وہ پلاننگ کر رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو بنی اسرائیل کی طرح کسی کے ہاتھ میں ہیں, کسی کی ذمہ داری ہے, کسی کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں اور کسی کے سائے میں رہتے ہیں, وہ بچ جاتے ہیں. بعد الیشا نبی ساری پلاننگ بادشاہ کو بتا دیتا ہے اور بادشاہ بچ جاتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں ہوا. جب جب آپ کا دشمن, جب جب نوجوانوں کو خدمت سے دور کیا جائے گا, جب جب نوجوانوں کو مسیح سے دور کیا جائے گا, if you have someone in your life, if you are moving, اگر آپ خدا کی رہنمائی میں بڑھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, تو خدا آپ کو فقط ایک یا دو بار ہی نہیں بچائے گا, بار بار بچائے گا. ہاللیلویا. لکھا ہے 11ویں آیت میں, بائبل مقدس کھولیں ذرا. اس بات کے سبب سے شاہ آرام کا دل نہایت بے چین ہوا اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر کہا, اور یہ کیڑا ساڈے وچوں کون ہے ہم میں سے جو یہ ساری پلاننگ جو ہم اندر کرتے ہیں, جو ہم اپنے محل میں کرتے ہیں بنی اسرائیل کے بادشاہ کے خلاف, کون یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے بادشاہ کو بتا دیتا ہے اور ہر بار یہ بچ جاتے ہیں. اس نے اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. ان میں سے ایک شخص تھا جو سمجھتا تھا. ان کا بادشاہ سلامت, بنی اسرائیل کے بیچے تو نبی رہتا ہے, اور الیشا نبی, خدا کا روح اس ساری گلا ڈال دیتا ہے. خدا کا روح اسے یہ ساری پلاننگ بتا دیتا ہے. ہم تو تیرے وفادار ہیں, ہم تو تیرے ساتھ چلنے والے ہیں. خدا کا روح یہ سارا کچھ کرتا ہے, اور الیشا نبی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے بادشاہ ہر بار بچ جاتا ہے. جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے. ہاللیلویا. وہ باتیں, وہ پلاننگ جو آپ کے لیے, آپ کے خلاف خلوت گاہوں میں کی جائیں گی, وہ جو آپ کے لیے راہیں کھودی جائیں گی, گڑھے کھودے جائیں گے آپ کے لیے. سمجھ لیں کہ پشیدگی میں سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یاد رکھیں آپ کا خدا جاگ رہا ہے, وہ زندہ ہے اور وہ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. آگے 13ویں آیت میں لکھا ہے, اس نے کہا جا کر دیکھو وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے پکڑواؤں. چلو جی, اب الیشا نبی کو ڈھونڈا جائے, اسے پکڑا جائے. فوجیں بھیج دی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گھوڑوں اور رتھوں کو, فوجوں کو, لشکروں کو بھیجا گیا. کتنے بندے ہیں بڑھنے واسطے, کتنے بندوں کو پکڑنے کے لیے؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے گھوڑے, رتھ, فوجیں, لشکر بھیج دی گئی ہیں کہ جاؤ جا کے پھڑ لو. فوجیں آ گئی, راتوں رات سارے شہر کو, اس سارے ایریا کو, 2-3 کو راتوں رات گھیر لیا گیا.
دشمن نے سارا کچھ اپنے قبضے میں کر لیا. صبح کا ٹائم ہوا تو الیشا نبی کا ایک شاگرد غالباً یہ جہازی ہے, صبح سویرے اٹھتا ہے, باہر جاتا ہے, پتہ نہیں کڑے کام گیا صبح سویرے, لیکن صبح سویرے اٹھ کر باہر بھاگا ہے اور دیکھا ہے کہ لشکر ہے, فوجیں ہی فوجیں ہیں, سب کچھ گھرا ہوا ہے. اور جا کر دیکھتا ہے اور واپس آتا اپنے مالک کے پاس, اپنے استاد کے پاس. کہتا مارے گئے, لٹے گئے, دشمن نے گھیر لیا ہے, مشکل سر پر پڑ گئی ہے, اب بچ نہیں سکتے, اب کچھ سہارا نہیں ہو سکتا. یہ مرد خدا الیشا نبی یہ جاگ رہا ہے, اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں. اچھا اکھائیاں بھی کھلی ہیں, جہاز دی ہیں. یہ جو الیشا کا شاگرد ہے اس کی بھی آنکھیں کھلی ہیں. اگر کھلی ہیں اعتبار دیکھ کے آیا نا کہ دشمن آ گیا, لیکن ایک آنکھ اس کی بند تھی, دل کی آنکھ. اس کی روحانی آنکھ بند ہے. مالک کو آگے بتاتا, مالک مار گئے. جن کی روحانی آنکھیں بند ہیں وہ ایسے ہی ڈرے اور سامے رہیں گے. جن کی آنکھیں بند ہیں, جو مکاشفے اور خدا کی بات کو, خدا کے الہام کو, خدا کی آواز کو نہیں سمجھ رہے, وہ ایسے ڈرے رہیں گے. الیشا نبی بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے اور لکھا ہے, سو اس نے جا کر اسے کہا ہے اے مالک ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا خوف نہ کر, کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ. ہاللیلویا. آئیے ایک حوالہ اور دیکھیں گے, یوحنا کا پہلا خط تو اس کا 4 باب اس کی 4 آیت. جو نکال لے وہ پڑھ دے. پریز دی لارڈ. اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو, کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. آمین. ہاللیلویا. جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. یہ شاگرد ڈرا ہوا, سہما ہوا, اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر اندر کی آنکھیں بند ہیں, دل کی آنکھ بند ہے. بار بار کہتا ہے اے میرے مالک اب کیا ہوگا. مسیح بھی یہ کہتا رہا تمہاری آنکھیں ہیں پر تم دیکھتے نہیں, تمہارے کان ہیں پر سنتے نہیں. مرد خدا جس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں بڑا پرسکون بیٹھا ہوا ہے, بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. ایک دفعہ وہ کہتا ہے اے خدا نے شاگرد کی آنکھیں کھول دے. آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آگے ہی جا کر وہ دشمن کے لیے کہتا ہے خدا ان کو اندھا کر دے, اور وہ اندھے ہو جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ ڈسائپلشپ کے اس کورس میں پڑھ رہے ہیں, اگر آپ شاگردیت میں ہیں, اگر آپ تابع ہیں, اگر آپ فالو کرتے ہیں, اگر آپ کسی کی رہنمائی میں چل رہے ہیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. ہاللیلویا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پیروی کی جائے. کیا کیا جائے؟ ایک شاگرد اس سے پہلے کہ وہ شاگرد ہو وہ ایک اچھا پیروکار ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اور میں جوانی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے ڈسائپلشپ ایسنشیلز, کہ یہ انتہائی اہم ہے. میں اس کا ایک مطلب دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ڈسائپلشپ ایسنشیل صرف یہ نہیں کہ ضروری ہے بلکہ یہ بہت ضروری ہے. ہاللیلویا. یہ بہت ضروری ہے. ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے جو رہنمائی چاہتے ہیں مگر آنکھیں بند ہیں. You need a touch of Jesus. آپ کو
اور مجھے مسیح کے ایک ٹچ کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. آج بہت سے لوگ ہیں چرچ میں، نوجوان بالخصوص، جن کی آنکھیں بند ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیریئر بنانا چاہتے ہیں، وہ اسٹڈی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ بہت کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور بہت سے خواب ہیں جو دیکھے جا چکے ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن بائبل یہ کہہ رہی ہے اگر آپ ڈسائپلشپ میں نہیں ہیں، اگر آپ شاگرد نہیں ہیں، تو آپ کی آنکھیں بند ہیں. شاید آپ دنیا داری دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، اور بہت کچھ ہوگا. بائبل یہ کہتی ہے کہ تو ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. تیرے یہ پیغام ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. ہاللیلویا. شاید کچھ لوگ اس بات سے واقف نہ ہوں، شاید کچھ لوگ اس بات کو نہ سمجھیں. جو نوجوان اسکولوں کالجز میں پڑھتے ہیں، عہدہ مطلب کی بہت کچھ نوجوانوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ یوتھ کو دیکھنا پڑتا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور بہت سی ٹیمپٹیشن کو فیس کرتے ہیں. کبھی مذہبی اعتبار سے، کبھی بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو کہ فیس کرنی پڑتی ہیں. ہم ہار جاتے ہیں. ہم جہازی کی طرح کہتے ہیں اے میرے مالک ہم کیا کریں. ہارے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے نوجوان کے لیے خدا کلام کر رہا ہے. خدا کی آواز ہے، جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں. ہاللیلویا. اب ہوا کیا؟ مرد خدا نے اس شاگرد کے لیے دعا کی کہ اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے، اے خداوند اس کو دکھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو بتا کہ اس کے لیے تو کیا پلانز رکھتا ہے، اس کو بتا کہ یہ ہارا ہوا نہیں ہے، اس کو بتا کہ یہ رد کیا ہوا نہیں ہے، اس کو بتا کہ اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت ویلیو ہے. مرد خدا دعا کرتا ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی دعا کی جاتی ہے، علیشا نے دعا کی اور کہا ہے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. دعا کی، اس کی آنکھیں کھل گئی. ہاں دیکھتا ہے، فوجی. یہی شاگرد جو ڈرا ہوا، سہما ہوا، اپنی یونیورسٹی میں ایک کونے پر رہنے والا شخص، اپنے اسکول میں میجورٹی کی باتوں کی وجہ سے ایک سائڈ پر رہنے والا نوجوان جو ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. اپنی آنکھیں اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے چاروں طرف آتشی گھوڑے، خدا کے لشکر، خدا کی فوجیں، اس سارے پہاڑ کو، اس ساری جگہ کو جہاں پر علیشا نبی موجود ہے، خدا اس ساری جگہ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. آج کے نوجوان کے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا آپ کی فکر کرتا ہے. خدا نے آپ کے لیے اپنی بار لگا دی ہے. خدا آپ کے لیے سوچ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری قوت اب کہاں سے آئے گی. ایک بات یاد رکھیں، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. ظاہراً کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ دیکھ نہیں پا رہے، کچھ منزل نظر نہیں آ رہی، کچھ امید نظر نہیں آ رہی، لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح جو امید جہان ہے، جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، وہ سدا آپ کو سنبھالے گا اور کوئی دشمن کبھی آپ کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ یسوع مسیح الفا اور اومیگا. علیشا کی آنکھیں کھلی ہیں اور بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. دشمن جا رہے اور اندر بیٹھا، کوئی ٹینشن نہیں. وہ لوگ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یا ماضی میں ایتھیک میں بائبل مقدس میں جن کی آنکھیں کھلی تھی، وہ ایسے ہی تھے، پرسکون. اچھا پرسکون کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہوں تسی ککھ نہیں کرنا، اب آپ نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دینا ہے. جی کلام ہم نے سنا ہے کہ ہم نے پرسکون رہنا ہے.
اس کا قطر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کرنی، آپ نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو آپ کے حصہ میں آتا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے، اور جہاں پر آپ محدود ہو جائیں گے وہاں پر خود خدا اتر آئے گا اور آپ کے رستوں کو ہموار کر دے گا، اور آپ کے لیے بڑے بڑے کام ہوں گے، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کے نوجوان کے لیے ایک بہت اہم پیغام کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں گے، زبور 27 اور اس کی چند ایک آیات کو آج ہم دیکھیں گے۔ جن کی آنکھیں کھلی تھیں ان کے رویے کیا تھے؟ وہ جو خدا کے پلان میں تھے ان کا ایٹیچیوڈ کس طرح کا تھا؟ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، زبور 27 اور اس کی پہلی آیت سے، اے خداوند میری روشنی اور یہ میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ دوسری آیت میں لکھا ہے، جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ ہاللیلویہ۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھوکر ہے، دشمن ہے، مصیبت ہے۔ جب مسیح نے یہ سب کچھ سہا ہے تو آپ بھی مصیبتوں سے، مشکلوں سے مبرہ نہیں ہیں۔ آج کے نوجوان کے لیے پیغام ہے کہ اٹیکس ہوں گے، دشمن آپ کے خلاف چڑھے گا، آپ کو بڑی بڑی آفرز بھی کی جائیں گی، آپ کو ٹریپ سے بھی ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، مگر وہ جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ کہتے ہیں خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے۔ ان کو اپنے خدا سے، اپنے نجات دہندہ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی قوت نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنا۔ یہ زبور تب لکھا گیا جب داؤد نبی کا تختہ الٹ دیا گیا، رجیم چینج آپریشن کر دیا گیا، اور یہ اس کا اپنا ہی بیٹا ابسلوم اس کی جان کا مخالف ہو گیا، اور دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ اس مشکل کی اس گھڑی میں خدا کا کلام اس کو ملتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کہتا ہے اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ اس بات سے کبھی پریشان نہ ہو کہ آپ کو ریزسٹ کرنے والے، آپ کو روکنے والے، آپ کو گرانے والے بہت ہیں۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ راست باز کے بہت سے دشمن ہو سکتے ہیں، گرانے والے بہت سے ہیں، لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بڑا اطمینان ہے، بڑا پرسکون۔ بہت سے میری جان کے بارے میں خداوند کہتے ہیں انہوں کسی نے نہیں چھڑانا، اس نوجوان کو کوئی نہیں بچائے گا، اس کے لیے تو کوئی بھلائی کا منصوبہ نہیں ہے، مارے گئے، لٹے گئے، اے بادشاہ، اے مالک، اب کیا ہوگا؟ داؤد جس کی آنکھیں کھلی ہیں کہتا ہے سنیں چوتھی آیت، تیسری آیت سے، لیکن تو اے خداوند ہر طرف، کیا صرف ایک طرف سے؟ لکھا ہے ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ ہاللیلویہ، سے ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس
मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। जिन्हों की अखा खुलियां ने ना, जो पंजवीं जी कहता मैं लेट कर सो गया। हालेलुया। जिनको पता है जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। मैं लेट कर सो गया। पतरस नूं सजाए मौत होगी कि जेल में सुता है। जिनकी आंखें खुली हैं, जो वाकई मसीह के शागिर्द हैं, उनको ये टेंशन नहीं है कि हमारे खिलाफ लश्कर चढ़ाए, फौजें चढ़ाई। वो सोए हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी सिपर, मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। आइए आगे पढ़ते हैं इसको भी। इसमें से 6 आयत में लिखा है, मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सब बसता है। उठ है खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे दुश्मनों के को जबड़े पर मारा है, तूने शरीरों के दांत को डाले। हालेलुया। एक लश्कर अलीशा को पकड़ने के लिए आया है। एक लश्कर अलीशा को गिरफ्तार करने के लिए आया